میں مدینہ مارہرا کی قسمت ہے۔ تو لہذا اس اسٹیج سے ان علماء کرام کی موجودگی میں اور سارے علاقے کے حفاظ کرام کی موجودگی میں اب یہ اعلان کرتا ہوں، اگر آج مہرارہ مطہرہ کے صاحبزادگان میں سے کوئی ہوتا تو مزہ ہے نا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ حضرت کے ہاں دعوت نہیں گئی یا کوئی فون نہیں پہنچا یا بلایا نہیں، کیا بات ہے، کیوں تشریف نہیں لائے؟ اب وہ تو کمیٹی جواب دے گی کیوں نہیں آئے، کیا ہے، فرصت نہیں ہوگی، وہ حضرات بھی بڑے بزی رہتے ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو آج مزہ آتا، لیکن یہ بات میری ان تک پہنچ جائے، پہنچا دینا کہ غلام الصمد آستانہ پھپھون شریف سے آیا تھا، آپ کو بھی حاضر کر کے آج یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس علاقے میں جتنے مسلمان ہیں جہاں جہاں شادیاں ہوں گی ڈی جے بینڈ نہیں بجے گا، کہیں نہیں بجے گا، آپ کھائیے کہیں نہیں بجے گا۔ بابا کی طرف دیکھیے، ہے نا، بابا کو مانتے ہیں نا آپ، تو آج بابا کا یہ فیضان ہے کہ آپ کو ایک گندے کام سے بچایا جا رہا ہے، حرام کام سے بچایا جا رہا ہے، فضول کام سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، گناہوں سے آپ کو کھویا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حسین شاہ میاں بابا، خانوادہ پھپھون شریف، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور کہیں ایسا نہ ہو پھر قیامت کے دن یہ ہو کہ علماء اکرام موجود تھے، یہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ ارے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ کوئی نہ کہہ دے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم رہبر بنے پھرتے تھے، تم پیر صاحب بنے پھرتے تھے، تم مفتی بنے پھرتے تھے، تم عالم بنے پھرتے تھے، تم نے قوم سے یہ کیوں نہیں کہا بینڈ بجانا حرام، ڈی جے بجانا حرام، اس میں پیسہ لگانا حرام، اور جب حرام کام کرو گے تو گناہوں کی سوا تمہارے پاس کچھ نہیں۔ اب سنو، ان حرام کاموں کی نحوست آج مسلمان گھروں کی آپ پورا سروے کرا لیے، 85% گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر ان غلط کاموں کی نحوستیں آج بھی برس رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لڑکی لڑکے کی نہیں جا رہی ہے، لڑکا لینے نہیں جا رہا ہے، باپ بھی ادھر پریشان ہے، ادھر ماں۔ بولیے ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ نحوستیں ہیں، یہ نحوستیں اسی وجہ سے آئی ہیں کہ ہم نے تو گناہ کر کے شادی کی ہے، جو سنت رسول نکاح تھا اس کو پسے پش ڈال دیا، اور حال تو یہ ہے اس قوم کا کہ اگر بینڈ والا کہتے کہ نہیں بھیا خالی نہیں ہے، بھیا 5,000 اور بڑھاؤ، 2,000 اور بڑھاؤ، 3,000 اور بڑھاؤ، آنا معلوم ہوا مرشد کو بلایا جائے، آنا تمہیں کو ہے۔ اور اگر قاضی صاحب نے جو اصل کام کیا ہے، جو اصل کام کیا ہے، اس قاضی نے کہا بھیا یہ 1100 روپے اچھے نہیں لگ رہے، ارے معلوم ہوا گناہ اس نے کیا تھا، سوچی ہنسنے کی بات، شرم۔ آپ کے لڑکے اور لڑکی کو حرام کام سے بچایا تھا، اس طرح سے اس کا چھوڑ دیا ہے نا، اور آپ کہہ رہے 1100 روپے بہت ہو گئے۔ اتنی افسوس کی بات، گیسٹ ہاؤس 40,000 میں، 60,000 میں، 5 کھانے 5 لاکھ ہے نا، اور ڈی جے 25,000 میں، 50,000 میں، سہالت میں تو اور۔ اور یہ قاضی بیچارہ کیا کرے گا، کہاں گئے؟ تو قاضی کی بات ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ سوچیے آپ اس بات پر، غور کرو، اے مسلمانوں غور کرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جو اصل کام کر رہا ہے اسے 500 روپے میں بتانے کی کوشش کرتے ہو، غلط بات ہے۔ ہم نے اپنے علماء کا احترام چھوڑ دیا، ہم نے علماء کو اپنا کچھ نہیں سمجھا، اس لیے ہم آج ذلیل ہیں، اسی لیے ہمیں رسوائیاں گھیر رہی ہیں، اسی لیے ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں۔
ان علماء کی عزت کرو. کیوں؟ انہوں نے حدیث رسول اللہ پڑھی ہے، آیت قرآنیہ کو صحیح بات سمجھ آئی. تو اب بینڈ اس علاقے میں شادیوں میں پھر بولو تاکہ بھول نہ جانا، نہیں بجے گا. ہمیں لگ رہا ہاتھ وہ اٹھا رہے ہیں جن کے بچے نہیں بچے، ہاتھ وہ اٹھا رہے ہیں جن کے بچے نہیں بچے، جن کے ہیں تو کر رہے ہیں کیا کریں. میاں ہے، میاں بابا نے میاں کیا. مصیبت تو ایک یہ ہے، ارے گناہ سے بچا رہا ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھے. بتائیے نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھے. صحیح راستے پر گامزن کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھ نہیں اٹھے. کم سے کم ہاتھ تو اٹھا دو ایک مرتبہ کہ ہاں اب نہیں بچے گا. اب سنیں امام پورے علاقے کے امام جو نکاح پڑھاتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں، سنیے ان کا جو منصب سب کر کے چلے گئے، ان کا جو منصب وہ آئیں گے وہ کر کے چلے جائیں گے. ہمارا منصب یہی تھا، ہمارا کام ہی یہی تھا. اب ادھر کے امام ائمہ قرہ حفاظ اور مولویان کرام اگر بینڈ بجے تو نکاح نہ پڑھائیں. بولیے آپ لوگ ساتھ میں ہیں ہمارے؟ تو یہ علماء کرام ادھر کے اس علاقے پہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. انہوں نے وعدہ کر لیا. وعدہ کہاں ہے؟ آپ نے کیا رسول کی محفل پہ میں بیٹھ کر، اور انہوں نے کیا ممبر رسول ہے نا. آپ محفل رسول میں ہیں تو یہ ممبر رسول ٹھیک ہے. رسول اللہ کی نگاہ سے کوئی خالی نہیں. الحمدللہ ہمارے نبی مدینے میں ہیں، لیکن اس محفل کو اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ. اب سنیے، کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا، نہ کوئی باہر کا مولوی آئے گا نکاح پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر مان لیا جیسے ہمارے یہاں اعلان ہوا تھا اسی بات کا، تو سختی ہوگی. اگر آیات بیٹھے ہیں جے نگر میں ہے، یہ وہاں پر ہم نے خود اعلان کیا تھا، سختی کر دی ہے صاحب تو کہیں پڑھیں. اب صاحب بیچارے کہیں دیہات میں رہتے ہیں، معلوم نہیں تھا کہ منع کیا گیا یہ کیا ہے. وہ اپنا بینڈ کے ساتھ آ گئے اور بارات کہاں آئی؟ پھپون سے. اب صاحب جب بینڈ سے فارغ ہو گئے، دولہا بیٹھ گیا، نکاح پڑھایا جائے. اب قاضی صاحب انہیں نہ ملا. اب وہ پریشان. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم درگاہ شریف سے نکلے باہر، ہم جالی کی تک آئے تو ایک مولوی عبدالستار صاحب وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے کہ حضرت ایک کام ہمیں بتائیے. کہنے لگے یہ آئے ہیں اور صاحب ان کا نکاح پڑھانا ہے. تو وہ دولہا تھا، دولہا خود تھا، بناتی تو سب سوس آ گئے. دولہا بیچارہ رات تک اس استدار میں کسی طرح نکاح اور وہ دولہا پکڑ رہا ہے. کہنے لگے صاحب یہ ہے حضور، اب آپ حکم فرمائیں کیا کریں. ہم نے کیا کیا؟ کیوں بینڈ بجایا؟ جی حضرت بینڈ بجا. میں نے ٹھیک ہے بھائی بینڈ بجا. اب ہم نے اس کا اب ان کو چھوڑا نہیں جائے، چھوڑ دیں گے تو یہ چلے جائیں گے. لیکن وہ رات میں گلے نگر گیا حافظ جی کے پاس 3 بجے رات. دروازہ کھٹکا، چلو یار نکاح پڑھا. کہاں سے آئے؟ کہاں سے کیا بینڈ بجایا؟ کہاں حافظ جی بتا. اب اس نے کہا اب ٹھکانا، اب کیا کریں؟ تو مولوی صاحب سے ہم نے کہا انہیں چھوڑو بھی نہیں، اب آپ جائیے ان کے ساتھ، انہیں کھڑا کیجیے. لڑکے والوں لڑکی والوں ان سے توبہ کرائیے، توبہ کرائیے. گھر میں جائیے مستورات کے پردہ ڈالیے، کھڑے ہو کے ساری مستورات کو توبہ کرائیے تاکہ سمجھے تو
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا کر بیٹھے ہم. وہ گئے، ایسے ہی ہوا، پھر نکاح. تو ہم یہاں کے حفاظ سے، علماء سے یہ کہے جا رہے ہیں اگر ایسی غلطی کوئی کر لے تو پھر کیا ہو، توبہ ہونا چاہیے. کھڑے ہو کر سب کے سامنے توبہ کرے، لڑکی والا، پھر آپ نکاح پڑھا دیں. کوئی ہے نہیں. آپ کرتے کیا سنیے، ارے ہوشیار لوگ گلولی کے ہیں نا، بڑے ہوشیار لوگ ہیں سب. گلولی گول گول مانا گول گول ہے نا. اب سنیے آپ نے کہا یار ایسا کرو، میاں کو بلا نکاح پڑھا. نکاح پڑھ گیا، صاحب میاں چلے گئے نکاح پڑھا. اس کے بعد بیٹھ گئے. اب تو نکاح ہو گیا، اب کیا نہ میاں کر پائیں گے. لیکن یاد رکھو ان بطش ربک لشدید. ہم تو چلے گئے کچھ نہیں کر پائیں گے، قاری صاحب چلے گئے کچھ نہیں کر پائیں گے، مر کے تو جانا ہی ہے قبر میں. اور تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یاد رکھو، نیتیں صحیح کرو برکتیں ہو جائیں گی. نیتیں اگر خراب ہوں گی تو برکتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی اور گلولی کے اندر تعلیم کا انتظام صحیح کریں. گلولی میں تعلیم کا انتظام صحیح کریں، بچوں کو بچیوں کو سب کو پڑھوائیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بد اعمالیوں سے پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو سب کو محفوظ و معمون فرمائے. اب دیکھیے میں نے آیت پڑھی تھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت، غمزدہ مت. تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. کیا پیاری بات قرآن نے ایک شرط لگا دی قرآن مقدس میں، اور کہہ دیا اپنے دل کو کمزور مت کرو، کبیدہ خاطر مت کرو دل کو، اور غمزدہ مت ہو. تم ہی سر بلند رہو گے. یہ بولی کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کی بولی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے تم ہی سر بلند رہو گے. وہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ تو جھوٹ سے پاک ہے، وہاں تک گمان بھی نہیں پہنچنا چاہیے. تو پروردگار عالم کا کلام سچا ہے لوگوں. اور یہ سچائی آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے ان مسلمانوں کی جو واقعی میں مومن تھے، جو واقعی میں مسلمان تھے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے. فرمایا بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ، صحیح طور پر مسلمان. تم سر بلند رہو گے، ساری قومیں تم سے نیچے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمیں اس قرآن کی آیت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اعمال صالحہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد اعمالیوں سے پروردگار بچائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.